اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں کروایا؟ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں جن کو حقیقتاً اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن قرآن کی ایک آیت جو اس معراج کی حکمت کو بتاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب پیغمبر کو یہ جو معراج کروایا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی جو سیر کروائی، اس لیے کرائی لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے محبوب پیغمبر کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ اللہ رب العزت نے اس معراج کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کی بہت ساری نشانیاں دکھائیں، لہذا معلوم ہوا کہ اللہ نے معراج اس حکمت کے تحت کرایا، نشانیاں دکھانے کے لیے۔ ایک اور بات جو کہ مفسرین اس پر حکمت بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا، وعدہ یہ لیا کہ میں نے تمہارے بعد ایک رسول بھیجنا ہے، لہذا تمہاری ذمہ داری یہ ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ کہ تم سارے کے سارے انبیاء اس نبی پر ایمان لے آؤ گے۔ نمبر 2 وَلَتَنْصُرُنَّ کہ تم سارے کے سارے انبیاء اس نبی کی مدد کرو گے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام نبیوں سے فرمایا کہ تم نے میرے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آنا ہے، وعدہ لیا، سب نے وعدہ کیا یا باری تعالی اقررنا، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آخری نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، ہم آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے، سب کا وعدہ ہے۔ آیا تو یہ وعدہ پورا کیسے ہوا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو یہ سارے کے سارے انبیاء دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے اور آپ کے پیغمبر سے پہلے آخری نبی ہیں باقی نبیوں کی لسٹ میں، لہذا آخری نبی السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ بھی دنیا سے چلے گئے، کسی نبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں دنیا کے اندر، وہ ایمان پہ کیسے لائے؟ اللہ نے تو وعدہ لیا تھا کہ تم نے ایمان لانا ہے، انہوں نے کہا یا باری تعالی ہم ایمان لائیں گے، لہذا سارے انبیاء دنیا سے چلے گئے، پردہ فرما گئے، جناب محمد رسول اللہ بعد میں آئے۔ ان تمام انبیاء کا یہ وعدہ پورا کب ہوا؟ ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ نمبر 2 بات کہا یا باری تعالیٰ کہ ہم اس رسول کی مدد بھی کریں گے، لہذا وہ نبی دنیا سے چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بعد میں آئی، وہ نبی دنیا میں موجود ہی نہیں تھے، وہ وعدہ کب پورا ہوا؟ مفسرین نے فرمایا جو اللہ نے پہلا ان سے وعدہ لیا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ کہ تم میرے اس آخری نبی پہ ایمان لے آؤ گے، یہ وعدہ رب نے تمام نبیوں کا پورا کروایا معراج والی رات مسجد اقصی کے اندر، بیت المقدس کے اندر، کہ جب اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی امامت پہ کھڑا کروایا، 1,34,000 کم و بیش انبیاء نے جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا امام مانا، اپنا امام تسلیم کیا اور آپ کی اقتداء کے اندر نماز پڑھی، تو یہ پہلا وعدہ پورا ہو گیا کہ وہ اپنے اس وعدے کو پورا کر لیا، معراج کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مان کر حضور کے پیچھے نماز پڑھی، پہلا وعدہ پورا ہو گیا۔ نمبر 2 بات یہ ہے، انہوں نے کہا یا باری تعالیٰ ہم مدد بھی کریں گے، اللہ نے وعدہ لیا یا باری تعالیٰ ہم مدد بھی کریں گے۔
فرمایا یہ وعدہ کب پورا ہوا نبیوں کی طرف سے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس وعدے کو بھی پورا کرانے کے لیے تمام نبیوں کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اب تک بھی زندہ رکھا۔ لہذا وہ قیامت سے 40 سال پہلے آئیں گے اور اس دنیا کے اندر آ کر میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پرچار کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پرچار کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کریں گے۔ گویا کہ سارے نبیوں کی طرف سے نمائندگی کر رہے ہیں کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہ وہ آخر میں آ کر کیا کریں گے بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کریں گے۔ تو یہ وعدہ پورا ہوا۔ ان میں جو سب سے پہلی بات میں نے عرض کی کہ وہ جو ایمان والی بات ہے، رب نے وعدہ کب پورا کروایا؟ معراج والی رات پورا کروایا۔ اور تیسری بات معراج کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معراج کرایا، قرآن مجید کی جو آیت ہے 15 پارے کی کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی، کہاں سے کہاں تک؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جو 27 رجب کی رات کو ہو رہا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، اس سفر کو قرآن نے سفر اسرا کہا ہے۔ اس سفر کا نام کیا ہے؟ اسرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اسرا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس سے لے کر 7 آسمانوں کے اوپر اور پھر سدرۃ المنتہا اور اللہ کا عرش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سارا سفر ہے، اس سفر کا نام معراج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اسرا کا تذکرہ قرآن کی آیت میں موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں موجود ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسرا اور معراج یہ خواب میں نہیں کرایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کی سیر اور مسجد اقصی سے لے کر 7 آسمان اور جنت کے مناظر، جنت کی سیر اور اللہ کے عرش تک، یہ ساری سیر، یہ سارا سفر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہیں کرایا گیا، بلکہ یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں کرایا گیا۔ اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ اس مختصر سے وقت کے اندر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بلندیاں عطا فرما دی کہ ایک زمین کے ایک ٹکڑے سے لے کر دوسرے ٹکڑے تک اور 7 آسمانوں کی سیر کرا دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بیداری کی حالت میں سیر کرانا یہ میری قدرت کی نشانی ہے، میری قدرت کی۔ وگرنہ میرے بھائیو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سفر ہے نا معراج والا، کہ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے 7 آسمان اور جنت کی سیر اور عرش معلی، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے سے ہوا۔ آپ نے خواب دیکھا ہے، آپ کو بذریعہ خواب سیر کرائی گئی ہے۔ اگر میں اور آپ اس بات پہ ذرا غور کریں، یہ اگر خواب ہوتا، اگر یہ خواب ہوتا تو اس وقت کے مکہ کے مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض نہ کرتے، کیونکہ میرے بھائیوں میں اور آپ آج بھی اگر خواب دیکھتے ہیں تو خواب کے اندر دنیا کی مختلف چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، ہمارے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ ایک بندہ خواب دیکھ رہا ہے، وہ رات کو سویا ہوا ہے، وہ خواب کے اندر زمین کے مختلف کونوں کی سیر کر رہا ہے، مختلف کونوں کی سیر کر رہا ہے، لہذا اس خواب پر کسی کا اعتراض نہیں ہوتا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خواب ہوتا تو مکہ کے مشرکین اعتراض نہ کرتے۔ ان کا اعتراض کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کچھ بیداری کی حالت میں تھا، اس لیے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیداری کی حالت میں یہ سب کچھ کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ کیا بھائی معجزہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے اللہ نے ان کے معجزات ظاہر کیے،
اور نبیوں کے معجزات اس لیے ظاہر ہوتے تاکہ لوگ تسلیم کریں کہ یہ اللہ کا واقعتاً نبی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ معراج والا ایک ایسا معجزہ ہے کہ عقل مانتی نہیں ہے، لیکن معجزہ کہتے ہی اس کو ہے کہ عقل مانے یا نہ مانے، جب نبی کی طرف سے بات آ جائے تو آمنا وصدقنا ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، معجزے کے متعلق جو معجزہ ہوتا ہے نا، وہ معجزہ ہمیشہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے معجزات ہیں وہ تمام کے تمام معجزات رب کے حکم سے ہیں، اس کی قدرت سے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، رب کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ دنیا کے بڑی سے بڑی چیز ہے، انسان کی عقل میں آنے والی نہیں ہے، لیکن رب کی قدرت وہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں، میں تو صرف کن کہتا ہوں، وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی بیداری کی حالت میں سیر کرانا یہ رب کی قدرت ہے، یہ رب کی قدرت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔